وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، حاضرین اعظام، عزیز بچوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانوں کو الگ الگ القاب سے پکارا ہے۔ کہیں پہ انسان کو جھگڑالو کہا گیا ہے، کہیں پہ انسان کو ظالم کہا گیا ہے، کہیں پہ انسان کو جلد باز کہا گیا ہے، اور نہ جانے کئی طریقے سے القاب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو نوازا ہے۔ انسان کو یہ القاب اس لیے دیے گئے چونکہ ان کے فطرت میں یہ ساری چیزیں، جھگڑنا، جلد بازی، ظلم کرنا، ناحق کسی کو تکلیف دینا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خمیر میں رکھا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان القاب سے نوازا ہے۔ آپسی نزاع، جھگڑا، یہ ہونا عین فطرت ہے۔ ایک دوسرے سے لڑنا، اس حد تک پہنچ جانا کہ ایک دوسرے کے جان کے در پہ ہو جائے، یہ چیز غلط ہے۔ اب اگر ایسی نوبت آ گئی، جھگڑ لیا، لڑ لیا، بلا وجہ بیوی کو ٹارچر کر رہا ہے، بلا وجہ داماد کو بلا کر کے اس پر ظلم کر رہا ہے، بلا وجہ پڑوسیوں کو پریشان کر رہا ہے، بلا وجہ بلا کسی مجبوری کے ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر رہا ہے، ہو گیا، تو اب اس کو دفاع کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس لڑائی جھگڑا کو بند کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ہمارے لیے وحی نازل فرمایا۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے احکام نازل فرمایا کہ جب آپسی لڑائی ہو جائے، اس کو سلجھانے کے لیے، معاملہ کو رفع دفع کرنے کے لیے اب تمہیں کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے تمہیں؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے۔ جب تم کسی معاملے میں لڑ لو، جھگڑ لو، فردوا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاؤ، رسول کی طرف لوٹ جاؤ۔ اللہ اس بارے میں کیا کہا ہے اس پر عمل کرنا ہے، رسول نے کیا فیصلہ کر کے بتایا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ معاملات کو ہم قضات کے ذریعے سے حل کر سکتے ہیں۔ جو ایسے فیصلے دیتے اس کو دارالقضات، قاضی کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے مسئلے کو حل کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکام ہے، اس پر انسان کو عمل کرنا ہے۔ لیکن جب اس میں بددیانتی ہوتی ہے، انسان کے اندر چھپا ہوا چور ظاہر ہونے لگتا ہے، وہ اپنے انا کی سننے لگتا ہے، دوسرے کی پرواہ نہیں کرتا ہے، تو معاملہ پھر عدالت تک پہنچ جاتا ہے۔
اور اس عدالت میں ایسے جگہ پر جا کے پہنچ جاتا ہے جہاں سے فیصلہ آنے میں حد سے زیادہ تاخیر ہوتی ہے، جس کا پورا اثر ہماری زندگی پر پڑتا ہے، ہماری ازدواجی زندگی پر پڑتا ہے، ہماری عائلی زندگی پر پڑتا ہے، ہمارے مسائل پر پڑتا ہے، ہمارے بچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم نے اس کو قرآن اور حدیث کے مطابق ڈھونڈ لیا ہوتا، فوراً اس کا جلدی سے جلدی اس کا حل ہم کو مل گیا ہوتا، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، تو اس کا برا نتائج ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہے، جب جا کر کے ایسے فیصلے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اے مسلمانوں، جب ایسے مسائل پیش آ جائے، ایسے معاملات ہونے لگے، پہلے اس کو روک تھام کی کوشش کرو۔ قرآن کریم نے ہمارے مزاج کے مطابق ہمارا علاج بھی متعین کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شراب ہے، صحابہ کرام کی جو زندگی ہے اسلام سے پہلے، عرب والے شراب کو اس طریقے سے اس کے اندر گھس گئے تھے کہ اس کے بغیر اس کو چین نہیں ملتا تھا، سکون نہیں ملتا تھا۔ اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا؟ سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ کوئی شخص یہ اچھا بھی ہے برا بھی ہے، لیکن اس کی برائی زیادہ ہے۔ پھر دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ کوئی شخص شراب پی کر کے مسجد نہ آئے، نماز نہ پڑھے۔ یہ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، لوگوں کے ذہن بنایا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جس میں اچھائی ہے برائی ہے، لیکن برائی زیادہ ہے تو ہم کیوں اس چیز کو پینا؟ کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا، لیکن یہ کہا تھا کہ اچھائی بھی ہے، اس لیے کچھ لوگ پی رہے تھے۔ پھر ایک مسئلہ آ گیا، مسجد میں ہنگامہ ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ اب تم نہیں پی سکتے نماز کی حالت میں۔ صحابہ کرام کی ذہن یہ بن گئی کہ جو چیز پی کر کے ہم مسجد نہیں جا سکتے، وہ چیز ہم کیوں استعمال کرنا؟ کلیہ طور پر ان لوگوں نے چھوڑ دیا، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ نماز کے علاوہ اوقات میں پی رہے تھے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا حکم نازل فرمایا، انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ شراب، جوا، تیروں سے فال نکالنا، یہ سب شیطانی عمل ہے، ان سے مکمل طور پر بچو۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جو زندگی سے متعلق چیزیں جس کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ذہن بنایا ہے۔ سب سے پہلے اولاد کو اچھی تربیت کا حکم دیا۔ اولاد کے ساتھ اولاد کو ہم اگر اچھی تربیت دے دیں، اچھی تربیت ان کو اگر دے دیں، تو ہمارے اولاد جب یہ کسی کے شوہر بنیں گے یا کسی کی بہو بنیں گی، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والی بنیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو دو جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی لاڈلی جنت کی سردارنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وداعی کا واقعہ سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب وداعی کر رہے تھے، رخصتی دے رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی سے فرمایا، میری پیاری، میری لخت جگر، اب تک تو میری امانت تھی، اب تک تو میری امانت تھی، اب تو علی کے گھر جا رہی ہے، اب تو علی کی امانت ہے۔
علی جو کہے وہی کرنا. علی اگر کہے میرے گھر آنے کے لیے تو آنا. علی اگر کہے میرے گھر نہیں جانا تو میرے گھر بھی مت آنا. علی کی سننا. اللہ اکبر. دو جہاں کے سردار اپنی لاڈلی کو یہ نصیحت کر رہے ہیں. تمہارا شوہر اگر میرے گھر آنے منع کرے تمہارے شوہر کے بعد کاٹ کر کے مت آنا. اگر وہ اجازت دے تو آنا. آج ہم اپنی بیٹیوں کو کیا نصیحت کرتے؟ بیٹی جاؤ، تمہارا باپ ابھی مرا نہیں ہے، تمہارے بھائی کے بازوؤں میں طاقت ہے. اب یہ بیٹی جائے گی تو جا کر کے اپنے گل تو کھلائے گی. اگر بیٹی کو یہ نصیحت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہم کرتے، بیٹی آج سے تمہارا یہ گھر نہیں ہے، وہ گھر تمہارا ہے، تو بیٹی سوچتی کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، یہ گھر اب تک میرا تھا، اب یہ گھر میرا نہیں ہے. لیکن ہم دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو کبھی تکلیف نہیں دینا چاہتے، کبھی تکلیف پہ دیکھنا نہیں چاہتے. پیار سے ناز سے ہم نے پالا ہے اپنی بیٹی کو. ہماری بیٹی کو کوئی کیوں مارے، کیوں ٹارچر کرے، کیوں اس کو گالیاں دے، اگرچہ اس کا شوہر اس کے سسرالی رشتہ ہی کیوں نہ. یہ سوچ ہماری غلط ہے، بہت غلط ہے یہ ہماری سوچ. شوہر کا جو درجہ ہے بہت بڑا، بہت اونچا درجہ ہے. شوہر غلط ہے، اس کے باوجود بیوی کو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے. خاموش رہو، اپنے بستر میں اپنے مسئلے کو شوہر کے سامنے حل کرو. تم صحیح ہو، تمہارا شوہر غلط ہے، خاموش رہو، اپنے زبان کو خاموش رکھو. یہاں سن لو، اپنے بستر میں اپنے شوہر سے پیار سے بات کر کے مسئلے کو حل کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا الٹا کر رہے ہیں. بیٹی کو غلط طریقے سے ہم نصیحت کر رہے ہیں، بیٹی کو غلط طریقے سے ہم ان کو دھیان دے رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں. بیٹی جا کر کے ایسی حرکت کرتی ہے. آپ ہی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی سے کتنی محبت کرتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے تھے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا کو دیکھ کر کے، دو جہاں کے سردار کو دیکھ کر کے کھڑی ہو جاتی تھی. یہ کوئی اچنبھا کی بات نہیں ہے. ہر بیٹی اپنے باپ کو دیکھ کر کے ادب کرتی ہے، ادباً کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن میں خود قربان جاؤں دو جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت فاطمہ الزہرا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے تھے، دو جہاں کے سردار اپنی لاڈلی بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے. اتنی محبت کرتے تھے اپنی بیٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی محبت ہم کرتے ہیں؟ ہے اتنی محبت ہمارے اندر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم چاہتے ہیں اپنی بیٹی کو؟ نہیں چاہتے، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نصیحت کرتے ہیں؟ جب علی کہے تو ہی آنا، علی اگر نہ کہے مت آنا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ ملنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، بیوی فاطمہ الزہرا کہی کہ کون؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی تمہارا بابا ہوں. فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ابا جان کیا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ کہتے ہاں میں بیٹی میرے ساتھ ایک صحابی ہے. تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ ابا جان اپنے امامہ اتار کر کے مجھے دیجئے، اتنا کپڑا میرے پاس نہیں کہ میں پردہ کر سکوں.
دو جہاں کے سردار اپنے امامہ اتار کر کے اپنی لاڈلی کو دیا. لاڈلی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پردہ کیا. اس کے بعد دروازہ کھولا. گھر کے اندر گئے تو کھانے پینے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے. چکی چلا چلا کر کے ہاتھ گھس گئے ہیں. فاطمہ الزہرا کے ہاتھ گھس گئے ہیں. چکی چلا چلا کر کے فاطمہ الزہرا کے ہاتھ گھس گئے ہیں. فاطمہ الزہرا نے FIR کرایا. FIR میرے شوہر میرے حق نہیں ادا کرتے, میرے سے دن رات کام کرا کر کے میرے ہاتھ گھسا دیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے شکایت کی فاطمہ الزہرا نے؟ نہیں, بالکل نہیں. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس حالت کو, اس کیفیت کو دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی نہیں کہا کہ علی تمہاری ہمت کیسے ہو گئی جنت کے سردارنی سے کام کرانے کی؟ تمہاری مجال کیسے ہو گئی میری بیٹی کو تکلیف دینے کی؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ نہیں, بالکل نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹی کو آپ نے تسلی دیا, بیٹی یہ احکام کرتے رہو, اس کے ساتھ تم ایک تسبیح پڑھتے رہو, جنت میں تمہارا درجہ بہت بڑا ہوگا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو نہیں ڈانٹا. حضرت فاطمہ نے حضرت علی کے خلاف کوئی بات نہیں کہی. آج جس گھر کی یہ حالت, یہ کیفیت ہے, کھانے پینے کے کوئی سامان نہیں ہے, بچے بھوکے بلبلا رہے ہیں اور پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں, اس گھر میں محبت, حضرت فاطمہ اور حضرت علی میں جو محبت تھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. خواب میں دیکھیے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, ابا جان آپ کے بغیر تکلیف ہو رہی ہے, جی نہیں لگتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیٹی ہم تمہیں لے نہیں آئے, آج رات دونوں, آج شام دونوں ایک ساتھ افطار کریں. یہ خبر سنی, یہ خواب دیکھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو شخص خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ ہی نہیں سکتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کو خوب اچھی طریقے سے سجایا, چمکایا, بچوں کو نہلایا, پانی نہلایا, گھر کو صاف کیا, بچوں کو اچھا کپڑا پہنایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر سے گھر کو آئے, گھر کا منظر بالکل الگ ہے, دیکھ کر کہنے لگے کہ فاطمہ کیا بات ہے, آج گھر کی حالت کچھ الگ ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ میرے سرتاج, میں آپ سے جدا ہو رہی ہوں, جدا ہونے کا ٹائم آ گیا ہے, آپ سے جدا ہونے کا ٹائم آ گیا ہے. اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ بات حضرت علی سنے, خواب کی حقیقت سنے, حضرت علی بھی سمجھ گئے اب فاطمہ میری زندگی میں نہیں رہنے والی ہے. دونوں میاں بیوی بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں, حضرت علی حضرت فاطمہ فرما رہی ہے, غور کیجیے ہماری بچی کو کیسے تربیت دینا, ہماری بچی کیسی ہونا ہے. نام صرف فاطمہ, عائشہ, خدیجہ, حفصہ رکھ لینے سے نہیں ہوتا, اس کے اندر تربیت کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ فاطمہ کی باندی ہے, فاطمہ کی کنیز ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اے میرے سرتاج, میں جب سے آپ کے دلہن بن کر کے آئی, جب سے آپ کے دلہن بن کر کے آپ کے گھر آئی, سوائے آپ کو دکھ اور تکلیف کے کبھی خوش رکھنے نہیں پائی.
خوش رکھنے کی میں نے کوشش کی، نہیں پائی، مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہے مجھے معاف کر دو۔ یہ وہ بیوی کہہ رہی ہے جو اپنے شوہر کے سارے حقوق کو ادا کری ہے، کبھی اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کری ہے۔ وہ بیوی یہ کہہ رہی ہے مجھے معاف کر دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت علی کہنے لگے کہ فاطمہ تم اپنے گھر کی لاڈلی تھی، اپنے باپ کی دلاری تھی، پیاری تھی، تم شہزادی تھی، جب سے تم میرے گھر آئے سوائے دکھ تکلیف پریشانیوں کے کچھ بھی تم کو نہیں ملا، میں تمہارا بہت بڑا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے حضرت فاطمہ کو فرما رہے تھے۔ یہ کیفیت کب پیدا ہوگی ہمارے اندر؟ یہ کیفیت جب پیدا ہوں گی جب ہم اولاد کو سمجھائیں گے، ہم اولاد کو اس بارے میں بتائیں گے۔ بیٹی کی شادی ہے، اچھے سے اچھا پکوان کے انتظام کرتے، بہترین شادی خانہ ہم بک کراتے، اعلیٰ قسم کے کارڈ چھپواتے، 300 کے بجائے 500 مہمانوں کو دعوت کرتے، سب اچھا ہونا چاہیے، میری لاڈلی ہے، میری لخت جگر ہے، سب اچھا ہونا چاہیے۔ کبھی یہ بھی بتایا کہ بیٹی نکاح ہوتا کیا ہے، نکاح کے بعد کیا کرنا چاہیے، نکاح کے بعد تمہارا گھر ہمارے گھر سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، تمہارا شوہر تمہارے کیسا ہونا چاہیے، تمہارے شوہر کی خدمت کیسے کرنا چاہیے، یہ بتائے ہم نے۔ یہ بتانے کی ہم زحمت نہیں کرتے، اس بارے میں ہم کبھی تذکرہ ہی نہیں کرتے۔ اچھے شادی خانہ، اچھے لباس، زرق برق لباس، اچھے کھانا پینا، یہ سوچتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے شادی مکمل ہو گئی۔ اولاد کو اچھی تربیت دیجیے، اگر ان کو اچھی تربیت دیں گے تو جو آنے والی نسل ہے وہ اعلیٰ عرفہ ہو۔ داماد ہم کو جورو کا غلام چاہیے، بہو اگر بیٹا اگر جورو کا غلام بن گیا تو یہ ہم کو برداشت نہیں۔ داماد جورو کا غلام چلے گا، ہونا چاہیے، ہر ایک یہ سوچ رہا ہے ہمارا داماد ہماری بیٹی کی سنے، لیکن ہمارا بیٹا ہماری بہو کی سنے، یہ کوئی برداشت نہیں کرنے پا رہا ہے۔ تو نظریہ ہمارا یہی سے غلط ہے۔ اگر ہماری بیٹی کی ہمارا داماد سنتا ہے تو ہماری بہو کی ہمارا بیٹا کیوں نہ سنے؟ دو اولادوں میں آپ الگ الگ کیسے ہو جا سکتے ہیں؟ آپ کی نظریہ کیسے الگ ہو سکتی ہے؟ جو بیٹی ہمارے گھر آتی ہے وہ بھی کسی کی لاڈلی ہے، جس طریقے سے آپ کی لاڈلی کسی کے گھر گئی ہے، آپ کی لاڈلی کسی کے گھر گئی ہے، وہ شوہر اگر اسے حد سے زیادہ چاہتا ہے، آپ بہت خوش، میرا داماد میری بیٹی کو بہت اچھا رکھا ہے، بہت پیار کرتا ہے میرا داماد میری بیٹی سے۔ آپ کا بیٹا اگر آپ کی بہو سے پیار کرے یہ آپ کو ہضم نہیں ہوتا۔ میرا بیٹا تو صرف اپنی بیٹی بہو کی سنتا ہے، جوڑو کا غلام ہو گیا ہے۔ یہ نظریہ ہم کو بدلنے کی ضرورت ہے، حد سے زیادہ یہ نظریہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نظریہ رہا تو ہم گویا کہ اولاد کی کما حق ہو، جیسا ان کے حق تھا اس طریقے سے ہم نے اس کے حق کو ادا نہیں کیا ہے۔ اس کے حق کو جو ادا کرنا چاہیے تھا انہیں نہیں کیا ہے۔ شوہر بیوی کے جو ریلیشن ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اگر بیٹا آپ کی بہو کو گھمانے لے جاتا ہے آپ کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، جیسے آپ بیٹی کو آپ کا داماد گھمانے لے کے جاتے تو آپ خوش ہوتے ہیں، ویسے یہاں بھی خوش ہو جائے گی۔ آپ کی بیٹی کو کوئی اگر بیٹی بنا کر کے رکھ رہے ہیں، آپ بھی کسی کی بیٹی کو اپنا بیٹی بنائیے، اس کو بہو کی نظر سے مت دیکھیے، بیٹی کی نظر سے دیکھیے۔ اس پر اگر عمل ہو گیا تو یہ مسائل نہیں آئیں گے اور ہمارے مسائل عدالت تک نہیں جائے گا۔ وہ عدالت
जहाँ पर 6 करोड़ मसाइल पेंडिंग में पड़ा हुआ है। 6 करोड़ मसाइल पेंडिंग में पड़ा हुआ है। एक रिटायर्ड जज ने जजमेंट दिया था कि आज से अगर आने वाले मुकदमात को ना लिखा जाए और जितने मुकदमात अभी है पेंडिंग में है, इन मुकदमात को अगर हल किया जाए मौजूदा सिस्टम के मुताबिक 350 साल, कितना 350 साल लगेंगे इन मुकदमात को हल करने में। ऐसे कोर्ट में आप अपने मसाइल को लेकर के जाएंगे और आप ये सोचते हैं कि आपका जल्दी से मसला हल हो जाएगा। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोगों के मसले उस वक़्त हल हुए वो दुनिया में थे ही नहीं, मर चुके थे। तो हमारा जो सिस्टम है ये बहुत स्लो है। इस सिस्टम के मुताबिक आप अपने मसाइल को हल करने की कोशिश मत कीजिए। आइली तौर पर अपने मसाइल को हल करने की कोशिश कीजिए, कुरान सुन्नत के मुताबिक उसको हल करने की कोशिश कीजिए। दारुल क़ज़ात है, जगह जगह पर दारुल क़ज़ात है, उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। दारुल क़ज़ात में जाइए, मुफ्तियों से फतवा लीजिए, उसके ज़रिए से अपने मसाइल को हल कीजिए। इंशाअल्लाह इसमें आपकी ज़िंदगी में बरकत भी होंगी और आप खुश भी रहेंगे, आपका मसला जल्दी से जल्दी हल भी हो जाएगा। अगर ये छोड़ कर ये अदालत गए, चक्करों पे चक्कर लग जाते, सालों पर सालें गुजर जाती, फिर भी आपके मसला पता नहीं हल होंगे या नहीं होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक ताला से, अल्लाह तबारक ताला हमें कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ बरकतें रहमतें नाज़िल अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो ज़रा सुन्नतें पढ़े उस सुन्नत पर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं महबूब राही अल-क़ासिमी एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आपके सामने फिर आया हूँ। बहुत दिलचस्प वीडियो है, आखिर तक देखिए। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। वीडियो है आजकल के हालात पर अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के तबसरा। अल्लामा इक़बाल ऐसे दूरअंदेश शख्सियत के मालिक थे कि उन्होंने बाद में क्या हालात पेश आने वाले हैं इसके बारे में अपने ज़माने में ही बता दिए थे कि आज हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हमको रहना चाहिए था, हम कैसे हैं। तो अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि गूंगी हो गई आज कुछ ज़बां कहते कहते, गूंगी हो गई आज कुछ ज़बां कहते कहते, हिचकिचाया मैं ख़ुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं मुझको रब पर यकीन नहीं, ये बात नहीं मुझको रब पर यकीन नहीं, बस डर गया ख़ुद को साहिब ईमा कहते कहते। तौफ़ीक ना हुई मुझे एक वक्त की नमाज की, तौफ़ीक ना हुई मुझे एक वक्त की नमाज की, और चुप हुआ मुअज़्ज़िन अज़ां कहते कहते। किसी काफिर ने जो पूछा ये क्या है महीना, किसी काफिर ने जो पूछा ये क्या है महीना, हाथ से पानी गिर गया रमज़ां कहते कहते। मेरी अलमारी में गर्द से अटी किताब का जो पूछा, मेरी अलमारी में गर्द से अटी किताब का जो पूछा, मैं गड़ गया ज़मीं में कुरान कहते कहते। ये सुनकर चुप साध ली इक़बाल उसने, ये सुनकर चुप साध ली इक़बाल उसने, यूं लगा जैसे रुक गया वो मुझे हैवान कहते कहते। यूं लगा जैसे रुक गया वो मुझे हैवान कहते कहते। दोस्तों, ये वो अशार है जो आजकल के हमारे हालात के तर्जुमानी करते हैं। हमें कैसा रहना चाहिए था, हम कैसा हैं। नाम के मुसलमान रह गए हैं,
ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حالت کو دیکھ رہے ہیں۔ معاشی طور پر ہم پہلے سے بہت اچھے ہیں، لیکن اخلاقی طور پر ہم بہت زیادہ گر گئے ہیں۔ اپنے حالات کو سدھارنے کی سخت ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔